حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال فرما جانے کے بعد نبوت کے 10ویں سال میں شوال کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرماتے ہیں، جو کہ خود بھی وہ بیوہ ہوتی ہیں۔ تو نبوت کے 10ویں سال میں ہی غالباً شوال کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے علاقے میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی غرض سے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ مکہ المکرمہ سے کم و بیش 60 میل کے فاصلے پر واقع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے علاقے میں کچھ عرصہ قیام فرماتے ہیں اور طائف کے مقامی لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر طائف کے مقامی لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے وہاں کے اوباش قسم کے آوارہ لڑکوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو وہ لڑکے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے، اور اس خون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ٹخنے وہ بھی تر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ بھی ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچاؤ کرتے ہیں اور وہ خود بھی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے باسیوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکلیف اور پہنچائے جانے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک باغ میں سستانے کے لیے آرام کی غرض سے آپ بیٹھتے ہیں۔ زخموں کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں انگور کی بیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں، انگور کی بیل کے سائے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ براجمان ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کو، جو کہ پہاڑوں کا فرشتہ ہوتا ہے، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے محمد، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عرض کیجئے، آپ حکم تو دیجئے، میں آنن فانن یہ طائف والوں کو، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دوں گا۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس بات سے منع فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اس نیت کے ساتھ فرشتے کو منع کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لینے والے لوگ پیدا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا، توحید کا بول بالا کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں واپس پلٹتے ہیں اور مکہ کے مشرکین کی صعوبتیں، مشکلیں برداشت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی تبلیغ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ پھر 10 نبوت کے دوران اور نبوت کے 10ویں سال یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً مکہ المکرمہ کی آس پاس کی وادیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور وہاں کے مقامی قبائل کو، لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے آس پاس گھاٹیوں میں واقع کسی گھاٹی میں چند لوگوں سے، چند نوجوانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے، جو کہ یثرب کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ 12 افراد پر مشتمل ان کا قافلہ ہوتا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً یثرب سے کچھ لوگ آتے رہتے ہیں اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بنیادی طور پر دو اہم قبیلے یثرب کے، اوس اور خزرج کے، وہاں اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور لوگ جو ہے وہ جماعت در جماعت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے کچھ افراد جب اسلام قبول کرنے آئے تو ان کے ہمراہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو دین کی تبلیغ، دین کے احکامات اور تبلیغ، قرآن کی تلاوت وہ سکھاتے رہیں، پڑھاتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں۔ پھر اس کے بعد ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے جو اہم واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ہے کہ اسراء کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ ہے۔ واقعہ معراج یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق نامی سواری پر مسجد حرام سے بیت المقدس لے جاتے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج میں مزید پھر پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ تو پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکرا اٹھتے ہیں، تو جب وہ اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں، آبیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس عمل کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میری دائیں طرف میری وہ اولاد ہے کہ جو جنت میں ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میری بائیں طرف وہ اولاد ہے کہ جو جہنم میں ہے کہ جسے دیکھ کر میں آبیدہ ہو جاتا ہوں، میں اشکبار ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر چوتھے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے پر رونے لگ جاتے ہیں، تو وجہ پوچھی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ میرے بعد آئے ہیں اور آپ زیادہ تر مجھ سے کہیں زیادہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائیں گے، جبکہ میرے ماننے والوں کی تعداد آپ کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیت معمور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ میں یہ درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر فائنل مرحلے پر پہنچ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ بمشکل 1 یا 2 کمان کا ہی رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ پھر واقعہ معراج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا چیز لے کر آئے ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ مشکل بار ہے، تمہاری امت کے لوگ یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے، تم اس میں ذرا تخفیف کروا لو، کمی کروا لو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر 10 نمازوں کی تخفیف ہو جاتی ہے۔ واپسی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نمازوں کی تعداد اور کم کروانے کو کہتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر 10 مزید نمازوں کی تخفیف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ نمازوں کی تعداد کم کروانے کا کہتے ہیں
تو نبی मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक मौके पर जब 5 नमाजें रह जाती हैं तो फिर वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होती है, वो मजीद कम कहने का कहते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि अब मुझे शर्म आती है वापस जाते हुए। तो यूं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज से जब पलटते हैं तो 5 नमाजों का 5 फर्ज नमाजों का तोहफा लेकर वापस पलटते हैं। तो फिर अगले दिन जब मुशरिकीन को पता चलता है वाक़या मेराज के बारे में, तो वो माज़अल्लाह मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। और एक मरतबा यूं होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उनका सामना होता है तो वो मजाकन ये कहते हैं, वो इस यकीन के साथ बल्कि कहते हैं कि जब हम ये वाक़या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाएंगे तो वो भी इसका इनकार कर देंगे, उनके पास भी कोई गुंजाइश मौजूद ना होगी। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुशरिकीन का सामना होता है तो ये वाक़या मेराज का हाल उनके सामने रखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि क्या तुम अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है तो मैं मिनो अन इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। तो इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिला। तो अलगर्ज ये कि मक्का के मुशरिकीन ये मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा करने लगे, और उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनका सामना होता है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बैतुल मक़दस का नक्शा पूछते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पूरे का पूरा नक्शा पेश कर दिया जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नो अन सारे का सारा नक्शा उनको बयान कर देते हैं। वो जो जो पूछते हैं उनके तमाम के तमाम सवालों का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन्नो अन देते चले जाते हैं। इसके बाद भी, इस हकीकत के आश्कार हो जाने के बाद भी मुशरिकीन मक्का वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लम्हा बलम्हा वो तकलीफ़ें पहुँचाने से किसी भी किस्म की झिझक हार महसूस नहीं